اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو ہے اپنا یہ موضوع شروع کیا ہوا ہے، ولادت سے لے کر مرتے دم تک جو بھی رسومات مسلمانوں میں غلط پائی جاتی ہیں، اس حوالہ سے ان کی تربیت اور جو اسلام نے رسمیں ہمیں عطا کی ہیں، اسلام جہاں ہماری رہنمائی کر رہا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ نکاح اور رخصتی کے متعلق ہے کہ پچھلا جو موضوع تھا اس میں منگنی اور رشتے کی تلاش کے حوالہ سے تھا۔ آج کا موضوع نکاح کے متعلق ہے، اور یہ جو شادی اور رخصتی کی رسومات ہیں اس حوالہ سے عرض کروں گا کہ نکاح جو ہے یہ دو طرح کا، یعنی دو طرح کی، اس میں دو قسمیں کر لیں کہ دو طرح سے ہمارے پاکستان میں رسمیں منائی جاتی ہیں۔ کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو دلہے کے گھر میں ہو، اور کچھ رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دلہن کے گھر منائی جاتی ہیں۔ دلہے کے گھر جو رسمیں ہیں وہ یہ ہیں کہ دلہے کو ایک نائی آ کے تیار کرتا ہے، اور وہ نائی اس کے بال وغیرہ ہر چیز صاف کر کے، اسے میک اپ وغیرہ کر کے، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی اسے پہنا کے جاتا ہے، اور اس کے بعد نائی جو ہے اس اپنی رقم، وہ اپنا کٹورا جو ہے یا ویسے ہی مطالبہ کرتا ہے اہل قرابت سے کہ ہمیں جو ہے یہ چیز عطا کی جائے یا یہ چیز دی جائے۔ پھر جو لڑکی والوں کے حوالہ سے ہے وہ بھی، اس میں یہ ہے کہ لڑکی کو بھی اسی طرح تیار کیا جاتا ہے، یا وہ میک اپ کروانے کے لیے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے، تو اس کا بھی جو ہے تیار کرنے کے بعد عورتیں جو ہیں یا اس کے ساتھ جو رشتہ دار گئے ہوتے ہیں ان سے پیسے وہ وصول کرتی ہیں۔ اور پھر جو ہے شادی کی رسم جب شروع ہوتی ہے، اس میں کھانا کھلایا جاتا ہے جس کو بارات کا کھانا کہا جاتا ہے، بارات کی روٹی کہی جاتی ہے، جو کہ خاص طور پہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے جو روپے دیتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ مشہور ہے کہ پیسے دینے کے حوالہ سے، اس کو وہ لوگ رشتہ داروں میں سے ایک شخص اس کو لکھتا رہتا ہے کہ فلاں نے اتنے پیسے دیے، فلاں نے اتنے پیسے دیے۔ پھر اس وقت قابل رحم دولہے کے نانا اور ماموں کا حال ہوتا ہے، کیونکہ بارات کی روٹی جو ہے یہ دلہن کے نانا یا ان کے ماموں وغیرہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو ہے کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ لڑکی کا ماموں ہو یا نانا یا اس کے لڑکی والوں کی طرف سے
دلہے کے سارے خاندان کے لیے کپڑے اور کچھ نقدی اور لڑکی کے لیے زیور بنایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، جو کہ یہ ایک غلط رسم ہے۔ میرے دوستو، اگر مثال کے طور پہ یہ دیکھا جائے کہ ایک دلہے کے گھر میں 20 افراد ہیں، تو ایک سوٹ اگر 2000 کا بھی ہو تو تقریباً یہ 40 سے 45 ہزار کا خرچہ بن جاتا ہے۔ پھر اس میں جو ہے دلہے کے لیے 4-5 سوٹ الگ ہوتے ہیں، پھر لڑکی کا زیور وغیرہ یہ الگ ہوتا ہے۔ ایک کتاب میں پڑھا کہ مفتی احمد یحییٰ نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک جاننے والا تھا، اس کی بانجی کی شادی آ گئی تو اس سے میں نے یہ مشورہ کیا کہ تم اس رسم کو نہ کرو، یہ رسم درست نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کیا کریں، زمانے کے ساتھ چلنا ہے، ناک بھی رکھنی ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کہہ کر اپنے معاملات یعنی کہ اپنی بانجی کے لیے بہن کی بیٹی کے جو برتن وغیرہ تھی، سارے کپڑے وغیرہ دیے، اس کی یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس نے اپنی دکان تک کو بیچ دیا۔ پھر بانجے جو ہیں، بانجی کا نکاح جو یہ اس نے کیا ہے، اس میں اس کو نقصان یہ ہوا کہ اپنی ناک رکھنے کے لیے اپنا رزق جو ہے جہاں سے وہ کما رہا ہے کاروبار، اس نے اسے برباد کر دیا ہے۔ پھر اس حوالہ سے کچھ عرض اس طرح کروں گا کہ بارات کی جو اصل جو روٹی وغیرہ ہے، اس میں یہ سارا اخراجات ماموں ہی کرتے ہیں۔ پھر بارات جب چلی جاتی ہے، جانے لگتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ رسم رواج ہمارے ہاں پاکستان میں یا ہندوستان میں یہ پایا جاتا ہے کہ لڑکی جا رہی ہے یا بارات واپس جا رہی ہے تو اس کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے یہ رسمیں ڈال لی ہوئی ہیں کہ ڈول ڈمکا بھی کرنا ہے، انار چلانے ہیں، گولے آتشہ سامان کو چلانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس لڑکی کے جو سسرال والے ہیں اس کو ہم نے جو ہے کچھ فروٹ وغیرہ یا کھانے کا کچھ سامان دے کے بھیجنا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک دیگ جو ہے بقایا وہ دلہے کے گھر ضرور جاتی ہے، جو کہ یہ بھی غلط رسم ہے۔ پھر اس میں دیکھ لے کہ یہ بات ہے، اور اس حوالہ سے یہ بھی معاملات ہوتے ہیں کہ سب نے کھانا تو کھا لیا ہے، سارے کھانا کھا کر جو یہ سالن آتا ہے یا کچھ بھی چاول وغیرہ آتے ہیں وہ اکثر ضائع ہی جاتے ہیں، دیکھا گیا ہے۔ اور میرا اس لحاظ سے 2-3 دوستوں کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہوا ہے، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت سارا سالن جو ہے وہ خراب پڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے اس میں جب لڑکی کو لے کر گھر آتے ہیں تو اس میں ایسی رسومات، رستہ رکائی وغیرہ، یہ بھی غلط رسم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں مذاق کرنا، اور لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ یہ مذاق کرتی ہیں، یہ بھی ایک غلط رسم ہے۔ پھر اس میں لڑکی کے جہیز کو دکھایا جاتا ہے، اس کا سامان دکھایا جاتا ہے، یہ بھی عوام کے اندر یہ جو رسم چل رہی ہے یہ بھی غلط ہے۔ مفتی صاحب تو لکھتے ہیں کہ جہیز کو وہ کہتے ہیں یہ کوڑا، مفتی احمد یحییٰ نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جہیز جو ہے یہ کوڑا وغیرہ، انہوں نے جب بھی جہیز کی بات آئی اس حوالہ سے تو اسے وہ کوڑا لکھتے ہیں، کیونکہ کوڑے کے اندر اس کو شمار وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اکثر شادیاں اس لیے نہیں ہو رہی ہوتی کہ لڑکی کا جہیز مکمل نہیں ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو رسم ہے اس میں ایسا کرتے ہیں کہ کھانے کھا کر لوگ جو ہیں اس میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، یار فلاں چیز زیادہ تھی، فلاں چیز کم تھی، اس میں مسالہ تیز تھا، اس میں میٹھا زیادہ تھا، میٹھا کم تھا، یہ ہے۔ پھر دوستو، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو شادیوں پہ یہ باتیں کرتے ہیں لیکن خود اپنے ہی کسی پیر صاحب کے پاس ہوں
یا کہیں ایسی جگہ پر بیٹھے ہوں کہ وہاں وہ شوربے والی دال یا لمبے شوربے والی دال کو بھی پسند کر لیتے ہیں، اس میں نکتہ چینیاں نہیں کرتے، کیونکہ یہ میرے دوستوں بات ہے، آپ داتا صاحب چلے جائیں، بغداد شریف چلے جائیں یا کسی بھی بڑے مزار پہ چلے جائیں، وہاں آپ کو جو دال بھی ملے گی وہ بھی لذیذ ہوگی۔ کیونکہ ان بزرگان دین نے صرف رب کی رضا کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے یہ بنائی ہے، اور اس میں رب نے ایسی مٹھاس ڈال دی ہے کہ وہ گوشت سے زیادہ لذیذ ہو جاتی ہے۔ پھر جو ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ پھر کیونکہ یہ جو طریقہ ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے، بلکہ ہمارے گجرات کے بہت بڑے ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر جو ہے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، سرکار کی سنت کو اپنانے کے لیے دال چاول بنائے تھے، تو ان کو کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ اتنے امیر ہو، آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے، کیونکہ سرکار کی سنت کو اپنانے، سرکار کی سنت میں خاصیت یہ ہے کہ وہ عیبوں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ سرکار کی سنت کو جو اپنا لیتا ہے اس کے عیبوں پر بھی وہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور ضروری ہے کہ دعوت ولیمہ میں جو ہم لوگ کرتے ہیں اس میں بہتر حل ہو، دال چاول بنا لیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ رب کی رضا حاصل ہونا مقصود ہو تو ہر کسی کو یہ چیز پسند آئے گی۔ پھر اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے، یعنی کہ یہ جو خراب رسومات ہم اختیار کر رہے ہیں ان کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، اور امراء یعنی امیر مالداروں کی لڑکیاں ٹھکانے لگ جاتی ہیں، یعنی کہ وہ تو اپنا جہیز مکمل کر لیتی ہیں، تو اس میں جو غریب لوگ ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کی بیٹیاں بغیر نکاح کے گھروں میں ہوتی ہیں۔ اگر ایک اصول بنا لیا جائے، ایک زاویہ بنا لیا جائے کہ لڑکی کو صرف یہی دن ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، تو اس میں جو ہے ساری جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کے نکاح جلدی ہو جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی گھر میں جب بیٹی کا نکاح ہوا تو صحابہ سارے آئے، آ کے نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح ہوا، کچھ چیز بھی نہیں کھلائی گئی، کوئی چیز نہیں پیش کی گئی، سب نے جو ہے نکاح سن کے چلے گئے۔ یہ سنت سرکار سے ثابت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امیر اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، ہر چیز رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے، اگر وہ چاہتے تو عمدہ کھانے بنا سکتے تھے، کسی کو کہہ دیتے، حکم فرما دیتے تو کئی ایسے چاہنے والے تھے وہ بڑے بڑے اونٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، عمدہ کھانے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے صرف سادگی کو اپنایا ہے، اپنی بیٹی کو رخصت کیا، چند چیزیں دیں، یعنی کہ ایک مسلح دیا، پینے کے لیے ایک پیالہ دیا، اور پھر جو ہے آپ کو رخصت فرما دیا۔ یہ ایک جہیز تھا، ہم لوگ اگر اس کو اپنا لیں گے تو اس میں بہت ساری بہتری آ جائے گی۔ پھر جو ہے اس حوالہ سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنی اولادیں جو ہیں، اپنی اولاد وبال جاں معلوم ہونے لگی، یعنی کہ اپنی جو اولاد ہے وہ وبال جاں معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اسے کسی لڑکی، یعنی کہ اگر کسی لڑکی کسی کے ہاں پیدا ہو تو سمجھنا کہ یہاں اس میں لوگ یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ لڑکی آ گئی ہے اور یہ ہمارے لیے زحمت بن گئی ہے۔ میرے دوستو، یہ بھی جو ہے غلط سوچ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر میں پہلی جو بیٹی پیدا ہوئی ہے، جو ولادت ہوئی ہے، وہ ایک بیٹی کی ہوئی ہے۔ پھر اس میں جو نکاح کے حوالہ سے مقصود ہے کہ نکاح میں جو ہم لوگ رسمیں کرتے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا، جو حکم شریعت نے لاگو کیا ہوا ہے اس کو ادا کرے، اگر وہ ادا نہیں کرتے یا اس سے بڑھ جاتے ہیں تو اس میں غریب جو گرانے والے ہیں وہ شامل نہیں ہو سکتے۔
پھر اس میں ایک بات خرابیاں جو ہمارے اندر آ چکی ہیں کہ میرے دوستو، ایسی خرابیاں ہم میں موجود ہیں کہ مسلمان بہانے بھی بناتے رہتے ہیں۔ جب یہ خرابیاں مسلمانوں کو بتائی جائیں، یعنی کہ یہ کہا جائے یہ تم غلط کر رہے ہو، یعنی کہ تم اپنے بیٹے کی شادی پہ پیسہ لٹا رہے ہو، یا ڈول ڈمکے بجا رہے ہو، یا آتش کا سامان تم جلا رہے ہو، تو اس میں تم ایسے معاملات نہ کرو، بہتر ہے کہ تم ان سے بچو۔ تو لیکن وہ بہانے بناتے ہیں۔ دوستو، وہ بہانے کیوں بنا رہے ہوتے ہیں؟ انہیں وہ اپنے آپ کو شرعی عذر پیش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ پنجاب میں یہ قانون ہے کہ ماں باپ کے مال سے لڑکی میراث نہیں پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے ماں باپ کا کہ ہم نے اس کا نکاح کر دیا، جہیز دے دیا، تو اس کے ہم نے وراثت سے حصہ دے دیا۔ میرے دوستو، اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ لڑکے کی شادی ہوئی ہے، لڑکے کی شادی پہ پیسہ لگا ہے، تو وہ بھی اسے میراث سے، وراثت سے مال ادا ہو چکا ہے، اسے بھی حصہ نہ دیں۔ پھر اس میں ہمارے علماء کرام نے یہ بات بتائی ہی نہیں، یعنی کہ اس میں علماء کرام کا بھی ہمیں علماء کرام کا بھی تھوڑا سا اعتراض میں کرنا چاہوں کہ ہمارے علماء کرام ہیں، انہوں نے بعض نے یہ باتیں ہمیں بتائی ہی نہیں، وہ خود اس سے غافل رہے کہ جب کہ یہ رسم شروع سے چلی آ رہی ہے، یعنی کہ یہ جو رسم ہے پیسے نہ دینے والی، لڑکی کو حصہ نہ دینے والی، یہ رسمیں شروع سے چلی آ رہی ہیں، یہ دوسری رسومات ہیں، یہ شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے ان کو بیان بہت کم کیا ہے، جس حوالہ سے ہماری جو قوم ہے وہ ان رسومات میں ڈوب چکی ہے۔ اور پھر اس میں ایک لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں اگر شادی بیاہ ہو میں یہ رسمیں نہ ہوں، یعنی کہ یہ جو رسمیں ہیں اگر نہ ہوں تو ہمارے گھر والے جو ہیں، ہمارے گھر کے لوگ جمع ہی نہیں ہوں گے۔ میرے دوستو، یہ کیسی رسم ہے؟ یعنی کہ ہمارے خاندان میں اگر شادی ہو رہی ہے تو ادھر ڈول ڈمکا نہ ہو، گانے باجے نہ ہو، یا یہ آتش فشاں یا انار وغیرہ نہ چلیں، تو کیا آپ کے گھر میں لوگ جمع نہیں ہوں گے؟ میرے دوستو، یہ خوشی کا مقام ہے۔ خوشی کے مقام میں رب کو یاد کرنا چاہیے، رب تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر ہمارا ایک یہ بہانہ ہے کہ ہم پر طعنے کریں گے، یعنی کہ ہم ایسا عمل نہیں کرتے تو ہم پر لوگ طعنے کریں گے، اور خرچہ کم کریں گے تو کہیں گے کہ ہم لوگوں نے جو ہے اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہم لوگوں نے جو ہے خرچہ کم یعنی کیا ہے، تو اس حوالہ سے لوگ یہ ہمیں باتیں کریں گے یہ کنجوس لوگ ہیں۔ میرے دوستو، کنجوسی اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس میں ہم کنجوسی نہیں کہیں گے، بلکہ سنت کو اپنائیں گے تو لوگ آپ کو اچھا کہیں گے۔ سنت کو اپنائیں گے، آپ محفل میلاد رکھ لیں، محفل کوئی نکاح کے حوالے سے رکھ لیں، کوئی عالم دین کو بلا لیں جو ہمیں شرعی مسائل بتائے نکاح کے حوالہ سے، اس میں ہماری بہتری ہوگی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری ازواجی زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے ہوگا۔ میرے دوستو، یہ ٹاپک اگر میں اسے چھیڑ دوں تو اتنی رسومات ہیں، اتنی اس میں رسومات ہیں کہ وہ بیان کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ یہ ٹاپک کیونکہ بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے، اس لیے میں اس ٹاپک کو 2 حصوں میں کر رہا ہوں کہ پہلے یہ جو حصہ بیان کر چکے ہیں اس میں خرافات، یہ رسمیں جو ہیں، یہ بری رسومات، اس کی خرافات کو بیان کیا۔ انشاءاللہ اگر رب نے زندگی عطا کی تو اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس میں جو اسلامی معاملات ہیں، اسلامی رسمیں ہیں، اسلام نے ہماری جو تربیت کی ہے وہ عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اسلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔